السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت اچھی کہانی لے کر آئی ہوں، جس میں خود ہی ایک لڑکی اپنے ارمانوں کا خون کر لیتی ہے۔ کوئی بھی اس کا قصوروار نہیں ہوتا، وہ خود اس کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں، کیونکہ مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ چلیں ہم کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہمارے مالی حالات کچھ زیادہ ٹھیک نہ تھے، تبھی والدین چاہتے تھے کہ میرے دونوں بھائی پڑھ لیں اور میں میٹرک کے بعد گھر بیٹھ جاؤں۔ ایک اور وجہ ابا کے انکار کی یہ بھی تھی، ہمارے علاقے میں کوئی گرلز کالج نہ تھا۔ ایک بوائز کالج ضرور تھا، جس میں لاہور سے تبادلہ ہو کر آئے افسران کی لڑکیاں داخلہ لے لیتی تھیں، لیکن سخت ماحول ہونے کے سبب مقامی لڑکیاں میٹرک کے بعد کالج جانے کا نام بھی لینے کی ہمت نہ کرتی تھیں۔ ایسے میں والد کی طرف سے مجھے اجازت مل جانا ایک معجزے سے کم نہ تھا۔ میں نے جب کالج میں داخلے کی ضد کی، سب سے پہلے دونوں بھائیوں نے میری خلاف بغاوت کی۔ انہوں نے کہا اگر کشمالہ نے کالج میں داخلہ لیا تو ہم پڑھائی چھوڑ دیں گے، ہم کو ہرگز یہ گوارا نہیں کہ وہ لڑکوں کے ساتھ پڑھے۔ والد صاحب اسکول ماسٹر تھے اور ان کو ان کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے قائل کیا تھا کہ بیٹی کو ضرور کالج بھیجنا، آج نہ کل ہمارے علاقے میں لڑکیوں کا کالج ضرور بنایا جائے گا، تو اس میں پڑھانے والی اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین کہاں سے آئیں گی؟ یہ تو وہ بچیاں ہوں گی جو آج پڑھیں گی تو کل کو لیکچرار بنیں گی، ڈاکٹر بن کر علاقے کی خدمت کریں گی۔ والد صاحب کی سمجھ میں بات آ گئی کہ آگے وقت بہت تیز رفتار ہو جائے گا، ہمارے بچے زمانے سے قدم ملا کر نہ چل سکے تو پیچھے رہ جائیں گے۔ انہوں نے بیٹوں کو سمجھایا، تم کو بہن کے کالج میں داخلہ لینے سے ایسی ہی غیرت آ رہی ہے تو بے شک کالج چھوڑ دو، لیکن میری کشمالہ ذہین ہے اور پڑھ لکھ کر دیکھ لینا، ہمارے خاندان کا نام روشن کرے گی۔ بھائیوں نے دیکھا کہ ابا نے کسی اور طرح سوچنا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے بوریا بستر باندھا اور نزدیکی شہر پڑھنے چلے گئے، کیونکہ وہاں ہمارے نانا، ماموں اور خالاؤں کے گھر تھے، لہٰذا شہر ملتان بھی اجنبی نہ تھا اور ہمارے علاقے سے صرف 60-70 میل دور تھا۔ والد صاحب نے انہیں جانے دیا، لیکن مجھے کالج میں داخلہ لینے کی اجازت دے دی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب کلثوم کی وجہ سے ہوا ہے، جو ہیڈ ماسٹر صاحب کی بیٹی تھی اور میرے ساتھ پڑھتی تھی۔ وہی تو ایک سب سے قریبی اور پیاری دوست تھی اور ہم اپنا ہر دکھ سکھ ایک دوسرے سے بلا جھجک کہہ دیا کرتے تھے۔ جب والد صاحب کی طرف سے انکار ہوا اور میں مایوس ہو گئی تو میں نے کلثوم سے کہا کہ اب میں آگے نہ پڑھ سکوں گی، ابا نے منع کر دیا ہے اور دونوں بھائیوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے داخلہ لیا وہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے، انہیں کسی طور پر یہ گوارا نہیں کہ وہ ایک کالج میں ہوں۔ تم ضرور کالج میں داخلہ لوگی، اگر تم نے داخلہ نہ لیا میں بھی داخلہ نہ لوں گی۔ آج ہی بابا سے کہتی ہوں، وہ تمہارے ابا سے بات کریں گے۔ کلثوم نے صحیح کہا تھا، اس نے میرا کیس لڑا، اپنے والد کو وکیل بنایا، یوں جیت ہماری ہوئی، کیونکہ ہیڈ ماسٹر صاحب والد کے محسن تھے۔ انہی کی کوششوں سے میرے باپ کو نوکری ملی تھی اور دونوں بچپن کے ساتھی تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کی بات وہ کبھی نہیں ٹال سکتے تھے۔ میں بہت خوش تھی۔ پہلے روز سے ہی میں اور کلثوم اکٹھے کالج جانے لگے۔ کالج گھر کے کچھ فاصلے پر تھا، لیکن ہم پیدل ہی چلے جاتے تھے۔ یہ ہمارا کالج کا چوتھا دن تھا جب ایک نوجوان کو اپنے پیچھے آتے دیکھا۔ اف میرے خدایا، سوچا کہ یہ اچانک کیا مصیبت نازل ہو گئی۔ اتنی مشکل سے تو اجازت ملی تھی، شاید اسی لیے ابا منع کر رہے تھے، بھائی مخالفت کرتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اس علاقے میں کالج جانے والی لڑکیاں ایسے لڑکوں کے لیے عجوبہ ہوتی ہیں کہ جن لڑکوں کو کوئی اور کام نہیں ہوتا وہ طالبات کا تعقب کرنے لگتے ہیں۔
اس میں لڑکوں کا کیا قصور، لیکن سزا انہی کو ملتی ہے، ان کو گھر بٹھا دیا جاتا ہے۔ شاید شہری لڑکیوں کو ایسے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، لیکن ہم دیہات کی باسی لڑکیاں تو پرانی روایات کے ہاتھوں بس مر مر کر جیتی ہیں۔ ہمارا علاقہ تو ایک بستی جیسا تھا، سبھی ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ نہ جانے یہ کون شخص تھا جو ہمارا پیچھا کر رہا تھا، یا ہم کو گمان ہوا تھا کہ وہ ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔ کچھ دیر برداشت کیا، سوچا اگر آج پہلے دن سے اسے نہ روکا ٹوکا تو روز یہی وہ وتیرہ اپنائے گا۔ ہماری بدنامی مفت میں ہوگی، تعلیم سے تو جائیں گی ہی، کہیں کی نہ رہیں گے، تب ابا اور بھائیوں کو کیا جواب دیں گے؟ چلتے چلتے ٹھہر گئی اور اپنے پیچھے چلتے آنے والے نوجوان کو خوب سنا دی کہ تم کو حیا نہیں آتی، آوارہ انسان، لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہو۔ اس نے خاموشی سے ہماری لان تان سن لی اور بغیر کچھ کہے چلا گیا، اور پھر کبھی نظر نہ آیا۔ میں نے بھی شکر کیا کہ جان چھوٹی۔ کچھ دنوں بعد اچانک ایک روز خیال آیا کہ ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی اپنی راہ آ رہا ہو اور ہمارا پیچھا کرنے کی غرض سے نہ آ رہا ہو۔ کچھ اپنے آپ میں مگن بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں گمان ہو گیا کہ تعاقب کر رہا ہے۔ اگر شریف آدمی نہ ہوتا تو تنگ کرنے کو دوبارہ آتا، تب کیا کر لیتے، مگر وہ کبھی دوبارہ کالج کے راستے میں ہم کو نظر نہ آیا۔ کلثوم سے کہا کہ اس دن جانے مجھے کیا ہوا جو اس شریف آدمی پر برس پڑی اور بھرے بازار میں اسے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ شریف آدمی تھا، تم کو یہ کیسے معلوم کہ وہ واقعی شریف آدمی تھا؟ ہاں بھئی، اگر شریف نہ ہوتا، ہم کو تنگ کرنا ہی مقصود ہوتا تو شاید ہمارا کالج جانا بھی دو بھر ہو جاتا۔ وہ بار بار ہمارا تعاقب کرتا اور ہم ضد چاہ کر تعلیم چھوڑ دیتے۔ میری تعویل سن کر اس نے سر پکڑ لیا، کہنے لگی، افسانوں کہانیوں میں ایسی باتیں پڑھتے تھے کہ پہلے ہیروئن ہیرو سے ٹکرائی، لڑکی نے اس معصوم کو ڈانٹ ڈپٹ سے نوازا، بعد میں اس کے تصورات میں کھو کر آہیں بھرتی۔ ارے بابا، ایک بار تمہارے ساتھ بھی کچھ ایسا واقعہ ہو گیا تو بھول جاؤ، اسے ذہن سے محو کر دو۔ پیچھے آیا تو آیا، چلا گیا تو چلا گیا، اب دھڑکا کس بات کا؟ اس روز پہلی بار اپنی یہ بچپن کی سہیلی مجھے بہت بری لگی۔ کس قدر نامعقول ہے، میں نے سوچا، ہر بات کو مذاق سمجھ لیتی ہے۔ خیر، وقت گزرتا گیا، ہم نے بخیر و عافیت ایف اے پاس کر لیا۔ اب تھرڈ ایئر میں آ گئے۔ ایک روز میں اور کلثوم کچھ کتابیں خریدنے گئے۔ بک شاپ قریب ہی تھی۔ واپسی پر ایک موٹر بائیک والا اس قدر تیزی کے ساتھ گزرا کہ کلثوم گر گئی اور سڑک سے لڑکتی ڈھلوان پر جا گری۔ اسے کافی چوٹ آئی کہ اٹھنے سے کاذر تھی۔ تبھی پیچھے آتی کار ہمارے قریب آ کر رکی اور اس میں بیٹھا آدمی اتر کر میرے پاس آیا۔ آپ اجازت دیں تو آپ کی سہیلی کو سہارا دے کر ڈھلوان سے اوپر لے آؤں؟ لگتا ہے کافی چوٹ لگی ہے، وہ بے سدھ پڑی ہیں۔ میں چونکہ کافی پریشان تھی، کھڑی سوچ رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ ڈھلان کے نشیب میں پھسلن تھا، خود اتر کر اس کی مدد کرنے سے کاذر تھی۔ مجبور ہو کر اس کی مدد قبول کرنی پڑی اور وہ نشیب میں اتر گیا۔ بڑی دقت سے کلثوم کو سہارا دے کر اوپر سڑک تک لایا۔ کلثوم کی بری حالت تھی، شاید پاؤں میں موچ آ گئی تھی، ایک قدم نہیں چل سکتی تھی، درد سے کرا رہی تھی۔ کشمالہ، پلیز مجھے پکڑو ورنہ گر پڑوں گی۔ دونوں پیروں میں چوٹ آئی، کھڑی نہیں ہو سکتی، ٹانگ میں بھی درد ہے۔ تبھی وہ شخص گویا ہوا گڑھے میں گرنے سے آپ کو شاید کوئی اور بھی گہری چوٹ لگی ہے، آپ میری کار میں بیٹھ جائیں، میں اسپتال آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے ٹانگ میں فریکچر ہو گیا ہو۔ مجھے بھی اپنی دوست کی حالت ٹھیک نہ لگ رہی تھی، اس کے سر سے خون رس رہا تھا۔ جس گڑھے میں وہ پیچھے ہوتے ہوئے لڑک کر گری تھی، اس کی گہرائی کافی تھی۔ اس نوجوان نے تسلی دی اور میں نے ہمت کی، کلثوم کو اس کی کار میں سوار کیا، خود بھی ساتھ بیٹھ گئی اور وہ ہم کو اسپتال لے گیا، جو نزدیکی شہر میں تھا۔ طبی امداد ملنے سے میری سہیلی کی حالت سنبھل گئی۔
پین کلر کا انجیکشن لگا، ٹانگ اور پاؤں کے ایکس رے ہوئے۔ تب تک وہ ہمارے ساتھ رہا کیونکہ ڈاکٹر اس کا دوست تھا۔ ہم کو اسپتال میں بڑی سہولت ہو گئی۔ اسپتال سے بوائز اسکول میں نے چچا فیض کو فون کر کے صورتحال بتائی۔ وہ بولے بیٹی ابھی آتا ہوں، تم وہیں ٹھہرو۔ وہ کلثوم کے ابو آدھے گھنٹے بعد آ گئے۔ اسپتال ہمارے علاقے سے دور تھا۔ وہ اپنے ایک شاگرد کے گھر سے ان کی کار مانگ کر لائے تھے۔ جب ہم چلنے لگے تو میں نے کہا انکل ان کا شکریہ ادا کریں، انہوں نے ہماری مدد کی۔ انکل فیض نے اجنبی لڑکے سے ہاتھ ملایا تو پہچان لیا۔ بولے تم ذمہ دار اللہ یار صاحب کے بیٹے ہو نا؟ اب گاؤں میں کبھی نظر نہیں آتے؟ جی میں لاہور کالج میں پڑھ رہا ہوں، وہاں ہاسٹل میں رہتا ہوں، چھٹیوں میں گھر آتا ہوں۔ بہت شکریہ بیٹے، تمہارے ابو سے سلام دعا ہے، میں کبھی آؤں گا شکریہ ادا کرنے۔ ضرور آئیے گا، ان کو خوشی ہوگی۔ وہ چلا گیا۔ تبھی اچانک جیسے ذہن میں گزری یاد کا کوندا لپکا۔ یہ شکل جانی پہچانی لگی، پہلے بھی کہیں دیکھا ہے مگر کہاں؟ ذہن پر زور دیا، یہ وہی تھا جو ایک روز ہمارے پیچھے چل رہا تھا اور میں نے بھرے بازار میں اسے ذلیل کیا تھا ہمارا تعاقب میں آنے پر۔ دوسرے روز کلثوم کی عیادت کو اس کے گھر گئی تو بتایا کہ کل جس نے ہماری مدد کی تھی، جانتی ہو وہ کون تھا؟ وہی تعاقب والا۔ ارے نہیں، وہ تو کب کا غائب ہو گیا، کبھی دوبارہ نظر نہیں آیا۔ ہاں بھائی وہی تھا، بالکل وہی۔ میں نے ذہن کے پردے پر خوب زور دیا۔ اور وہ دوبارہ نظر بھی کیسے آتا؟ وہ تو لاہور میں پڑھتا ہے، انجینئرنگ کر رہا ہے۔ جانتی ہو کس کا بیٹا ہے؟ گاؤں کے پاس جو صاحب داد صاحب نے اپنی اراضی فروخت کی تھی، وہ ان کے والد الیار صاحب نے خریدی۔ اس وقت والد صاحب بھی اس خرید و فروخت میں گواہ تھے۔ بابا جان مراد کے والد کو اچھی طرح جانتے ہیں تو ان کا نام مراد ہے۔ ہاں ابو نے بتایا ہے۔ دل میں اس کا نام دہرا کر ایک مسرت سی ہوئی۔ کشمالہ کتنا خوبصورت ہے وہ، اے کاش! اس نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ یہ موضوع مزید چھیڑنا نہیں چاہتی تھی۔ جانے کیوں میرا دل کلثوم سے آج پہلی بار رازداری برت رہا تھا۔ وہی ہوا جس کا دھڑکا ہر نوجوان دل کو ہوتا ہے۔ میں مراد کے خیالوں میں گم ہو چکی تھی۔ کتاب کھولتی تو اس کا چہرہ نظر آتا، کتاب بند کرتی تو اس کا چہرہ نظر آتا۔ یا اللہ، یہ کیسی بیماری تھی؟ کیا میں ایک پرچھائی کی شیدائی ہو گئی تھی، ایک سائے کے تعاقب میں جا رہی تھی؟ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی، دن رات کسی کے خیال میں کھوئے رہنا۔ انسان پھر دنیا کے کسی کام کو کرنے کے لائق نہیں رہتا، بیکار ہو جاتا ہے۔ اب تو امتحان کی تیاری ایک مشکل امر ہو گیا تھا۔ کتاب پر لکھے حروف کو گھورتی رہتی اور گھنٹوں مفہوم سمجھ میں نہ آتے، گزشتہ پڑھا بھی بھول جاتی تھی۔ خدا جانے یہ کیسی بیماری تھی کہ جس کے لیے کوئی طبیب ملتا تھا اور نہ علاج کوئی تھا اس مرض کا۔ سالانہ پیپر ہو گیا، رزلٹ نکلا، کلثوم پاس ہو گئی اور میں فیل ہو گئی۔ ابا نے بہت ڈانٹا، میرا کالج جانا بند کر دیا۔ بھائیوں نے شور مچا دیا کہ خواہ مخواہ پڑھانے سے فائدہ جب محترمہ کا دل ہی پڑھائی میں نہیں لگتا۔ میرا کس قدر نقصان ہوا بتا نہیں سکتی، لیکن مجھے اس خسارے کا بھی احساس نہ تھا کہ کسی اور دنیا میں رہنے بسنے لگی تھی، اور وہ تھی مراد کے ساتھ تصورات کی دنیا۔ ایک دن کلثوم آئی، بہت افسردہ تھی، کہنے لگی ابو میری شادی کر رہے ہیں، دیکھو تو کشمالہ ان کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ جو زمانے بھر کو سمجھاتے تھے کہ اپنی لڑکیوں کو پڑھاؤ، گریجویشن بھی مکمل نہیں کرنے دے رہے اور شادی کی تاریخ رکھ دی ہے۔ کہتے ہیں لڑکا بہت اچھا ہے، اس کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے اور بیرون ملک جا رہا ہے، اس لیے شادی کر کے جانا چاہتا ہے تاکہ بیوی کو لے جانے میں آسانی ہو۔ پڑھائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بعد میں ہو جائے گی، پہلے شادی ضروری ہے۔ بہت اچھا رشتہ ملا ہے، ایسے رشتے نہیں ملتے۔ کس سے کر رہے ہیں تمہاری شادی؟ اس سوال پر جھنجھلا کر بولی مجھے نہیں خبر، کسی نے نہیں بتایا۔ کسی سے کر رہے ہیں اور جس سے بھی کر رہے ہیں میں نے اسے دیکھا تھوڑی ہے۔ یا اللہ، یہ کیا معمہ ہے؟ کیا چچا کا دماغ پلٹ گیا ہے؟
یا پھر ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے؟ ہاں، واقعی جادو کر دیا تھا ان پر ذمہ دار اللہ یار نے، جن کو بیٹے کی خوشی ہر حال میں عزیز تھی۔ وہ اپنے صاحبزادے مراد کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ سر میں گھی پڑی جانے سے تیل نہیں جلتا، کڑوے تیل کی مالش سے جلتا ہے، اور یہ رشتہ تو گھی شکر جیسا تھا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب اتنے اچھے رشتے کو کیوں گنواتے؟ بھلا جب ان کی بیٹی شادی کے بعد کینیڈا جا رہی تھی، اور وہ بھی اتنے امیر کبیر گھرانے کی بہو بن کر، مراد نے اسی روز اس کو پسند کر لیا تھا جس روز اسے گھڑے سے نکالا تھا۔ واقعی کلثوم تھی بھی خوبصورت، نرم و نازک، حور شمائل، وہ کیوں نہ اسے پسند کرتا؟ والدین پر دباؤ ڈالا تو ہیڈ ماسٹر کی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اللہ یار صاحب نے مان لیا، کیونکہ کلثوم کے والد کی نیک نامی اور اچھی شہرت تو سارے علاقے میں مشہور تھی۔ ان کو سمدھی بنانے میں کوئی آر نہیں تھی۔ بے شک مالی اعتبار سے ان کے ہم پلہ نہ تھے، لیکن زمانے میں عزت دار اور ایماندار تو تھے۔ دیانتداری کی دھوم تھی ان کی۔ جس روز کلثوم دلہن بنی بیٹھی تھی، میں سج سنور کر اچھے کپڑے تنظیب کر کے اس کی رخصتی میں گئی۔ کیوں نہ جاتی؟ آخر تو وہ میری بچپن کی دوست، میری سب سے پیاری سہیلی تھی۔ وہ سرخ جوڑے میں زیورات پہنے بہت مسکرا رہی تھی۔ اس کے دل کی خوشی مدھم مسکراہٹ کے پس پردہ جھلک رہی تھی، لیکن میرا دل رو رہا تھا۔ مسکراہٹ لبوں پر آتی اور پھر لوٹ جاتی۔ بڑی مشکل سے خود کو قابو پایا تھا۔ اچانک ہی اس نے میری جانب گہری نظروں سے دیکھا، حیرت سے بولی، کشمالہ تم اداس ہو کیا؟ میری شادی سے تم کو خوشی نہیں ہوئی؟ خوشی تو ہے، مگر صدمہ بھی ہے۔ کیوں نہ ہو جاؤں میں اداس؟ تیری جدائی کا دکھ بھی تو سہنا ہے۔ جانتی ہو تمہارے علاوہ میری اور کوئی دوست نہیں ہے، اور کوئی سہیلی اور ساتھی نہیں ہے۔ تیرے بعد میں بہت تنہا ہو جاؤں گی۔ کیسے گزرے گا میرا وقت، اور کیسے میں اپنی ساری باتیں کس سے شیئر کروں گی؟ یہ کہہ کر اس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر روئی، اس قدر شدت سے جیسے اس کے بعد رونے کی گھڑی پھر نہ آئے گی۔ وہ تسلی دے رہی تھی، مجھے پیار کر رہی تھی، لیکن میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ دل آج کیوں اداس تھا؟ کیا کلثوم سے بچھڑ جانے کی وجہ سے؟ نہیں، سہیلیوں نے تو بچھڑ جانا ہوتا ہے، ایسے میں دلہن ضرور ہوتی ہے، مگر سہیلی تو اسے تسلی دیتی ہے۔ یہاں معاملہ یہ نہ تھا۔ مجھے کلثوم سے بچھڑ جانے کا دکھ نہ تھا، میرے رونے کی وجہ تو کچھ اور ہی تھی۔ میرے خوابوں کا شہزادہ مراد آج کسی اور کا ہونے جا رہا تھا، وہ جو دن رات صبح شام ہر لمحہ ہر پل میرے ساتھ رہتا تھا، میرے خیالوں میں مہکتے پھولوں کی طرح، میرے خوابوں میں چمکتے چاند کی طرح۔ وہ میری روح کی تازگی اور میرے دل کا سنگھار، میری تو زندگی تھا۔ دن رات جس کے لیے دعا کرتی تھی، ایک بار اسے مجھ سے ملا دے اے میرے رب، بس ایک بار روبرو ہو کر اسے دیکھ لوں، اس سے بات کر لوں۔ دعا کس روپ میں قبول ہوئی؟ وہ روبرو آیا بھی تو دلہا کے روپ میں، لیکن میرا نہیں، کسی اور کا دلہا بن کر آیا تھا، میری جان سے پیاری دوست کلثوم کا۔ اور میں شادی کی رسومات دیکھنے سے پہلے ہی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے گھر آ گئی، کیونکہ مجھ سے یہ سب کچھ سہا نہیں جا رہا تھا، اس لیے میں گھر چلی آئی۔ کیسے دیکھ سکتی تھی وہ منظر جس نے تلوار بن کر میرے خوابوں کی سرزمین کو، میرے ارمانوں کے خون کو لہو لہو کر دیا تھا۔ اس لیے میں گھر چلی آئی اور مجھ سے یہ سارا کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔